اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے روزوں کو، نماز کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے تمام کی بخشش فرماتا ہے، تمام کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ اگر ہمارے کسی بھائی میں یا بہن میں یہ 4 چیزیں ہیں تو فوراً سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ پہلا یہ کہ شراب پینے والا جو مسلسل شراب پیتا ہے اور حالت شراب میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، اور اس پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر کس میں یہ چیز موجود ہے تو فوراً سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا اور ہماری رمضان کی عبادت کو، نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا یہ ماں باپ کی نافرمانی، اور بتایا جاتا ہے ہر گناہ کی سزا آدمی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو تکلیف دینے والی کی سزا اللہ دنیا ہی میں اس کو سزا ملتی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو سزا ہی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کرے، اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ بتایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ کئی احادیث ہیں، کئی ماں باپ کے واقعات ہیں۔ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو ماں باپ اولاد سے خوش ہیں اللہ ان سے خوش ہے۔ اگر ماں باپ کے لیے ہم جسم کی چمڑی بنا کر بھی پہنا دیا جائے تو بھی کم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ماں نے کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ، آپ فوراً پانی کا پیالہ لے کر آ کے ٹھہر گئے۔ ماں کی نیند لگ گئی۔ جب آدھی رات کو اٹھے، پوچھے کیا بیٹا کب سے آئے ہو؟ جواب ملا ہاں ماں، جب آپ نے مجھے پانی پوچھا اسی وقت میں نے آیا ہوں۔ ماں نے دعا دی تو وہ بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور تیسرا یہ کہ رشتوں کو توڑنے والا، کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی چاچا سے لڑا، کبھی چاچی سے لڑا، کبھی تایا سے لڑا، تائی سے لڑا، ماموں مامی سے لڑا، پھپھو پھپھو سے لڑا، قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور رشتوں کو توڑنے والا اور رشتوں کو توڑانے والا، توڑنے والا، تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ چوتھا یہ کہ کینہ رکھنے والا، اور جس کے دل میں حسد کینہ ہو، یعنی کسی بھائی کے تعلق سے اس کے دل میں زہر بھرا ہوا ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ 2 بھائی، 2 دوست، 2 رشتہ دار یا 2 مسلمان، یہ
اگر آپس میں دونوں کے دل میں کینہ ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رمضان کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر دونوں میں ایک بھی کینہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور کینہ جب ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے اور ہم کو گھور کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کریں، ہمارا دل صاف رکھے، کسی بھائی کے تعلق سے ہم اپنے دل میں بغض نہ رکھے۔ بہرحال عزیزان محترم، آپ سے کہنے کا مدعا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے، 4 آدمی کی بخشش نہیں فرماتا: شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتوں کو توڑنے والا، کینہ رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جس میں یہ چیزیں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں صاف ہونے، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔